یہ جامہ صد چاک بدل لینے میں کیا تھا؟ یہ جامہ صد چاک بدل لینے میں کیا تھا؟ مہلت ہی نہ دی فیض کبھی بخیا گری نے۔ فیض احمد فیض کا شمار 20ویں صدی کے چند اہم ترین شعراء کرام میں ہوتا ہے۔ مذکورہ صدی کے چوتھے دہے کے وسط میں، جو قریباً 1935-1936 کا زمانہ بنتا ہے، جن شعراء کرام کی نئی کھیپ سامنے آئی، ان میں برصغیر پاک و ہند میں 3 نام بہت اہم اور قابل ذکر ہیں، یعنی فیض، نون میم راشد اور میرا جی۔ راشد اور میرا جی کی خاص پہچان ان کی منظومات بنی، جو اپنے اپنے اسلوب و آہنگ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب میں خوبصورت اضافوں کا باعث بنتی رہیں۔ مگر تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فیض احمد فیض کا معاملہ ان دونوں معاصرین سے الگ ہے۔ راشد اور میرا جی نے اپنی منظومات میں علامت کا حسین ترین استعمال کیا، اور یہی حسن علامت ان کی شاعری میں ابہام بھی پیدا کرتا رہا۔ فیض کی نظمیں اس کے بالکل برعکس ہیں، اور پھر یہ کہ فیض نے نظم کے ساتھ ساتھ چمن غزل کی بھی ایسی دلکش اور دلنشین آبیاری کی کہ جو خاص فیض ہی کا حصہ ہے، اور نظم و غزل میں جو بے مثال ہنرمندی دکھائی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ناقدین فن کے مطابق فیض کی تخلیقی شخصیت کے پس منظر میں غالب کی شاعری بھی کارفرما ہے۔ انگریزی ادبیات کی نہفتہ اور متنوع پہلو بھی ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو شاعری کے وسیع مطالعے کا پرتو ان کے اسلوب و آہنگ میں جلال و جمال لیے ہوئے ہے۔ فیض کی عہد آغاز کی شاعری کی بنیاد رومانویت پر ہے۔ غنائیت آمیز رومانوی افسردگی کی عمدہ ترین مثالیں آپ ان کی نظموں اور غزلوں ہر دو اصناف میں کثرت اور تسلسل کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے یہی فیض رومانوی شاعری کی زمین پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی پسندانہ اور انقلابی شاعری کی جان اور آن بن کر ابھرتے ہیں۔ عظمت آدم، احترام انسانیت، معاشرتی ناانصافیاں، عدم مساوات، رجاعیت، خوش آئند عہد کے سپنے دیکھے اور ان کی تعبیر کا ارمان دل میں رکھا، اور انہوں نے رجاعیت اور رومانوی غنائیت کو یکجا کر کے یوں کہیے کہ انقلابی نظمیں نہیں بلکہ انقلاب کے فکر انگیز اور امید افزا نغمے گائے، گیت گائے۔ فیض نے اپنی شعری تخلیقات میں کئی مقامات پر غیر معمولی ہنرمندی سے کرافٹس مین شپ کا بھی بڑا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ خصوصاً سر وادی سینا کی منظومات ان کے اس فکر و فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ فیض کے جمال کلام کا معجزہ کہیے کہ جو غنائیت، نغمگی، دھیما پن، کومل اور نرم و نازک ڈکشن انہوں نے اپنی رومانوی شاعری کے لیے استعمال کیے، یہی ڈکشن تقریباً ان کی انقلابی منظومات میں بھی موجود ہیں۔ نظم ہو یا غزل، ان کے اسلوب ان کے ڈکشن کو خاص پہچان عطا کرتا ہوا ملتا ہے۔ ان کی رومانوی شاعری ہو یا انقلابی، قارئین پر دونوں کا جادو یکساں طور پر سر چڑھ کر بولتا ہے۔